डी जी आई एस पी आर की प्रेस कॉन्फ्रेंस और उसमें इमरान खान का जिक्र हराम के पैसों से उम्र करने वाला ग्रोह कौन सा है, बेनज़ीर का मुजरिम कौन है, जालिमों को मशवरा देने वाला सहाफ़ी इमरान खान की कैद ने किसके ऊपर एहसान किया। आज के गोरख धंधा में इस पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरख धंधा। अबरार कुरैशी आपसे मुखातिब हूँ। आज डी जी आई एस पी आर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर इमरान खान साहब का भी जिक्र हुआ और ये भी कहा गया कि आज की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसमें जो सहाफ़ी हैं वो इर्रेलेवेंट जो क्वेश्चन है वो नहीं पूछेंगे और ना ही हम उसका जवाब देंगे। अ, इससे कबल मैं आपको बता दूं कि ज़ाहिर है 105 लोगों को इन्होंने सज़ा सुनाई। 9 मई के केसेस में सज़ा सुनाई जिसमें इमरान खान साहब के भांजे शामिल हैं। फिर उसके बाद डीजीआईएसपीआर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोगों ने सवाल उठाया कि ये जो 60 लोगों को, 25 लोगों को और दीगर लोगों को सज़ाएँ सुनाई, क्या आपकी अदालतें ऐसी हैं कि उसमें एक शख्स को भी बरी नहीं किया गया, सब के सब को सज़ा सुना दी? ये वो सज़ाएँ हैं, ये ऐसे फ़ैसले हैं और ये ऐसे फ़ैसले सुनाने सुनाने वालों को डफ़र कहा करते हैं। कम से कम आप 4-5 लोगों को रिलीफ़ दे देते। उससे ये कम से कम तासर मिल जाता कि ये बड़े अच्छे फ़ैसले हुए हैं। थोड़ी-सी जो इन फ़ैसलों की अहमियत है, वो बढ़ जाती। लेकिन जितने लोग आपके पास आए, आपने सबको सज़ाएँ सुना दी और कोशिश की कि हम इनको डरा देंगे, धमका देंगे। तो आप देखते हैं जब इनकी सिविलियन अदालत के अंदर इस फ़ैसले को, इन सज़ाओं को चैलेंज किया जाएगा तो क्या होगा? यहाँ पे एक दूसरा सवाल ये भी है, क्या मुल्क के साथ गद्दारी करने, जीएचक्यू के ऊपर हमला करने, कोर कमांडर हाउस के ऊपर हमला करने, आपके बकौल जो शहीदों के मुजस्समे उखाड़े गए, उनके ऊपर हमलावर होने वालों को सिर्फ़ 10 साल की सज़ा की कैद बनती थी या उम्र कैद या फांसी की सज़ा होनी चाहिए थी? ये सज़ा 10 साल की गलत है। इसकी सज़ा सज़ाए मौत होनी चाहिए थी। तो आप लोगों ने सज़ा जल्दी में दी, गलत दी और सही नहीं दी। हम तब खुश होते, तब इस फ़ैसले को और इंसाफ़ को मानते जब आप इन लोगों को उम्र कैद की या सज़ाए मौत देते। ये 10 साल साल की सज़ा जो है, ये तो ऐसे ही है जैसे 9 में ही हुआ और उसके बाद आप इमरान खान को छोड़ दें, सियासत छोड़ दें, पीटीआई को छोड़ दें, इमरान खान के खिलाफ बोलें, तो आप उससे बरी हो जाएँगे। ये केस उसी वक़्त ख़त्म हो चुका था, बकौल इस लफ़्ज़ और जुमले के बढ़ गया था, जब आपने जिसने 9 मई के वाक़ये के बाद इमरान खान को छोड़ा, वो दूध से बिल्कुल पाक हो गया नहा के। और जो बाकी जिन्होंने इमरान खान को नहीं छोड़ा था, उनको सज़ाएँ मिली। तो आज डीजीएसपीआर के ऊपर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करना और उसमें ये कहना कि हम अफ़गानिस्तान पे हमला करें, चीन पे करें, भारत पे करें, इमरान खान का इसके साथ क्या लेना-देना? हमने ये इमरान खान साहब का जो बयान है उसके ऊपर रद्द-ए-अमल था, तो इन्होंने ये कहा है कि हम फ़ौज हैं, हम एक इदारा हैं, हम डिसिप्लिन समझते हैं और उसके मुताबिक हमने जो किया है वो ठीक है। अफ़गानिस्तान के मामले के ऊपर जो इमरान खान साहब का बयान था उसको नाम ना लिए बगैर कहा गया कि हमने जो किया वो ठीक है और इसके ऊपर तनकीद नहीं होनी चाहिए। मैं एक-एक लफ़्ज़ आपके सामने रखता हूँ कि डीजीएसपीआर ने कहा क्या? एक ऐसी शख्सियत जो इस सलाहियत से आ रही हो कि वो अपनी गलती से कुछ समझे, जो ये समझता हो उसे हर चीज़ का मुकम्मल इल्म है। ऐसे रवैयों की कीमत पूरी कौम अपने खून से चुकाती है और अफ़गानिस्तान से मुतल्लिक़ इमरान खान के बयान पर सवाल का तर्जुमान पाक फ़ौज का जवाब। ये दोगली सियासत का प्रचार करते हैं कि हमारे शोहदा के खून की कोई कीमत नहीं, क्या अवाम के खून की भी कोई कीमत नहीं? 2021 में जब दहशतगर्दों की कमर टूट गई थी तो क्यों इनको वापस लाया गया? ये डीजीएसपीआर किसी और से पूछ रहे हैं। जबकि अवाम को इनसे पूछना चाहिए। ताकत और दौम बख्शा गया, इस दहशतगर्दी इशू पर सियासत और बयानिया ना बनाएं। खैबर पख्तूनख्वा में गुड गवर्नेंस पर जोर दें। डीजीआईएसपीआर का इमरान खान के बयान पर रद्द-ए-अमल। फिर कहते हैं कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील जंग लड़ी और लड़ रहा है। अफवाज ने बहा जो है वो कुर्बानियां दी हैं। डीजीएसपीआर फिर कहते हैं कि बर्वक्त इकदामात से दहशतगर्दी के कई मंसूबे नाकाम बनाए। दहशतगर्दों को कैफे किरदार तक पहुंचाने में अहम कामयाबियां मिली। साल 2024 में 383 बहादुर जवानों ने जाम शहादत नोश किया। पूरी कौम इन बहादुर सपूतों को खराज तहसीन पेश करती है। पाकिस्तान तवील अरसे से अफगान महाजरीन की मेज़बानी करता आ रहा है, लेकिन हमारी कोशिशों के बावजूद अफगानिस्तान की सरजमीन से फितना लखवारिज पाकिस्तान में दहशत गर्दी करते आ रहे हैं। हाँ, अगर अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर दहशत गर्दी हो रही है, जो कि मुमकिन है और ऐसा हुआ भी माजी में और अब भी हो रहा है,
ان کا کلا کما ضرور ہونا چاہیے۔ آرمی چیف واضح اور دو ٹوک موقف رکھتے ہیں کہ پاکستان کو افغانستان سے کارروائیوں پر تحفظات ہیں۔ پاکستان اپنے شہریوں کے تحفظ میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھے گا۔ کہتے ہیں کہ پاک فوج لائن آف کنٹرول پر کسی بھی قسم کی بھارتی جارحیت کا منہ توڑ جواب دینے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ ہم ہر قیمت پر اپنی سالمیت اور خود مختاری کے دفاع کے لیے ہمہ وقت قربانی دینے کے لیے تیار ہیں۔ پھر کہتے ہیں کہ پاک فوج عوام کی فلاح و بہبود کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی ہے۔ فوج نے ہمیشہ حکومت کی ہدایات کے مطابق عوام کی خدمت کو مقدم رکھا۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم سب انفرادی اور اجتماعی طور پر اپنا کردار ادا کر کے پاکستان کو مضبوط کریں۔ بڑی اچھی باتیں کی، ان باتوں کے اوپر عمل ہونا چاہیے، ان کے اوپر غور کرنا چاہیے۔ ایک طرف آپ یہ کہہ رہے ہیں، دوسری جانب آپ کا لوگ سوشل بائیکاٹ کر رہے ہیں، آپ کی مصنوعات کا بائیکاٹ کر رہے ہیں۔ لوگ بیرونی دنیا میں بیٹھے ہوئے جو ہیں وہ ایک نئی جو سول نافرمانی کی تحریک ہے اس کا حصہ بنیں گے۔ اصل ایشو ہمارے کچھ اور ہیں، یہ بارڈر، یہ فلاں چیزیں بھی تو ایک اہم مسئلہ ہے، لیکن جو ود ان دا پاکستان لوگوں کو جیلوں میں رکھا ہے، 100 لوگوں کو سزا سنا رہے ہیں اور چیزیں کر رہے ہیں، سیاست کے اندر مداخلت ہو رہی ہے۔ ان باتوں کا سوالات کا جواب کون دے گا؟ اور ان چیزوں کو بھی اس کے اندر ڈسکس ہونا چاہیے تھا، لیکن وہاں پہ صحافیوں کو کہہ دیا گیا کہ آج کی پریس کانفرنس کا مدعا جو ہے وہ دہشت گردی ہے، افغانستان ہے، باقی چیزیں ہیں۔ حرام کے پیسوں پر عمرہ کرنے والا گروہ کون سا ہے اور وہ مشکل میں آ گیا، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے سی ڈی اے سے سرکاری خرچ پر حج اور عمرہ پر بھیجے گئے افسران اور سٹاف کی تفصیلات 1 ماہ میں طلب کر لی ہیں، اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب نے ڈاکٹر اسلم حاقی کی درخواست پر آرڈر جاری کیا۔ درخواست گزار کے مطابق سی ڈی اے کے پاس جو ایکوائر کردہ زمین کے مالکان کو دینے کے لیے رقم نہیں، لیکن اپنے افسران اور سٹاف کو حج و عمرہ پر سرکاری خرچہ پر بھیج رہا ہے، اور سی ڈی اے کو روکنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں۔ میں نے 2008 میں روزنامہ خبریں کے ساتھ میں کام کرتا تھا، تو اس وقت میں نے لگایا تھا یہ اسکینڈل کہ کیا سرکاری خزانے سے حج کرنا درست عمل ہے اور عمرہ کرنا، اور اس کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ اس میں میری جو بات ہوئی تھی لوگوں کے ساتھ، اس میں مفتی منیب الرحمان صاحب تھے، حافظ ادریس احمد صاحب تھے، معارف اسلامیہ کے ڈائریکٹر، مفتی محمود حسین شائق تھے، پیر عتیق الرحمان جو آزاد کشمیر اسمبلی کے ممبر بھی تھے، وزیر بھی تھے، مذہبی امور کی دنیا سے چلے گئے، اللہ ان کی مغفرت کرے، اور دیگر لوگوں سے میں نے ایک سروے کیا تھا۔ اس کے مختصر چیزیں یہ تھی کہ ہم نے لکھا کہ 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، چونکہ یہ لوگ صحافی، بیوروکریٹ، وزیر اعظم، صدر سرکاری خزانے سے حج کرتے تھے اور عمرے، اور یہ جو سرکاری خزانہ ہوتا ہے یہ جس بیت المال کے پیسے سے کرتے ہیں، اس میں یہ جو پیسہ ہے یہ یتیموں، غریبوں، مساکین اور مسافروں کے لیے ہوتا ہے۔ اس پیسے سے حج کرنا، حج کے جو مناسک ہیں، جو چیزیں ہیں، اس کے برخلاف ہے، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی، اور اس میں صحافی بھی شامل ہیں، اس میں مفتی منیب الرحمان خود کرتے رہے۔ مفتی منیب الرحمان صاحب نے کہا جی کہ پہلے 3 بار سوال کیا، چوتھی مرتبہ انہوں نے جب سنا تو پھر ان کو سمجھ آئی، تو انہوں نے موقف دیتے ہوئے کہا فون کے اوپر کہ سرکاری خزانے سے حج کرنے کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ سرکاری خزانے سے حج کیا جا سکتا ہے، تاہم یہ جانے والے کی مرضی ہے کہ حکومت جس کو بھیجے وہ جائے یا نہ جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ سرکاری خزانے کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے یا صدر، وہ محافظ ہوتا ہے، مالک نہیں ہوتا، اور جو حج کے مناسک ہم نے پڑھے ہیں اس کے مطابق تو حلال کمائی ہونی چاہیے، کوئی آپ سے ناراض نہیں ہونا چاہیے، کوئی قرضہ ہے تو اس کو ادا کرنا چاہیے۔ تو میری اچھی خاصی نوک چوک ہوئی مفتی منیب الرحمان صاحب سے اس وقت، لیکن انہوں نے فون بند کر کے چلے گئے، اور اس کے بعد ہم نے یہ رپورٹ لگائی تھی۔ لیکن حافظ ادریس احمد صاحب جو معارف اسلامیہ کے ڈائریکٹر، انہوں نے بڑی اچھی بات کی تھی۔ تو یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے، جس قوم کو یہ نہیں پتا کہ حج اور عمرہ اپنے پیسوں سے کیا جاتا ہے، اس قوم کے اوپر ماتم کیا جا سکتا ہے۔ یہ ایک بڑی مفصل رپورٹ تھی، اور میں نے سرکاری خزانے سے حج جو عمرے جو کیے جاتے ہیں اس کو بند کرنے کے لیے 2008 میں یہ کام شروع کیا تھا۔ ایون برطانیہ میں بھی آ کے میں نے روزنامہ اوصاف کے اندر اس کے اوپر آرٹیکل لکھے، میں نے اس کے اوپر سروے لکھے، میں نے اس کے اوپر جو مفتی اور مذہبی اسکالر تھے ان سے موقف لیا اور سامنے رکھا تھا۔ ہم اس گنگا میں سب نے ہاتھ جو ہیں وہ اپنے دھوئے ہیں اور نہائے ہیں، اور یہ قوم ایسی ہے کہ یہ حج اور عمرہ بھی سرکاری پیسوں سے کر لیتے ہیں۔ بہرحال بے نظیر کا مجرم کون ہے؟ بے نظیر کے قتل کو 17 سال ہو چکے ہیں، اور ان 17 برسوں میں سندھ پیپلز پارٹی کے پاس رہا اور ابھی بھی ہے۔ 14 برس وفاق میں اقتدار کا حصہ رہا ہے اور اب بھی ہے۔ یہ بے شرم بجائے یہ جواب دینے کے کہ بے نظیر کے قاتل کیوں نہیں پکڑے، عوام کے ٹیکس کے پیسوں سے ہر سال کروڑوں روپے 27 دسمبر کے اشتہارات کے نام پر میڈیا کو کھلا دیتے ہیں۔ کیا بی بی کی قاتل عوام ہے، جس کے پیسوں کو حرام کا پیسہ سمجھ کر اشتہارات دے کر عوام سے بدلہ لیتے ہو؟
پھر یہ پوچھا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے بینظیر کی شہادت کو 17 سال بیچ کر کروڑوں اربوں کی کرپشن کی، اسی کرپشن کے پیسے سے اشتہارات دیا کرو، عوام کو معاف کر دو۔ ان 17 برسوں میں سندھ یا پاکستان کے عوام کو تم لوگوں نے کیا دیا ہے؟ بے نظیر کے نام پر سرکاری فنڈ سے ایک بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام شروع کیا، اس پروگرام کو بھی معاف نہیں کیا، اس میں سے بھی کئی لوگوں نے پیسہ کمایا، اور یہ لوگ آج بھی سوالات پوچھ رہے ہیں کہ جس بے نظیر بھٹو شہید کا جو کہ ایک بہت بڑی اچھی لیڈر تھی، ان کے نام کو استعمال کیا، ساری چیزیں کی، لیکن آج تک یہ نہیں بتا سکے کہ ان کے قاتل کون تھے اور انہیں انصاف نہیں مل سکا۔ آپ دیکھیے کہ ظالموں کو غیر قانونی مشورے دینے والا صحافی کون ہے؟ سوشل میڈیا پر فیک نیوز لوگوں کے دماغوں کے ساتھ کھیل رہی ہے، ایسے لوگوں کو گرفتار نہ کریں، ان کے اکاؤنٹ لے کر ڈی ایکٹیویٹ کریں۔ عمر چیمہ صاحب کہہ رہے ہیں جن کو گجرانوالہ میں انٹیلیجنس نے ان کے بقول آئی ایس آئی نے پکڑا تھا، مارا تھا، سر گنجا کیا تھا، تشدد کیا تھا، اور آج وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ جو ہیں وہ ان کو پکڑیں اور ان کے اکاؤنٹ جو ہیں وہ ڈی ایکٹیویٹ کریں۔ فوج کے متاثرہ جزوی جو ہیں جز وقتی مگر خود ساختہ تحقیقاتی صحافی کا آئی ایس آئی پر قانون سازی کے مضامین سے ریاست کو غیر قانونی راستے دکھانے اور جبر میں سہولت کاری تک کا سفر یقیناً متاثر کن اور اپنے وکٹم کارڈ کو قابل استعمال بنانے والوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ اسد طور صاحب یہ کہہ رہے ہیں جو آج پریس کانفرنس ہوئی۔ عمران خان کی قید کس پر ایک بہت بڑا احسان ہے؟ اس ضمن میں دیکھیں تو کل جیل میں عمران خان صاحب سے ملاقات مذاکراتی عمل کے متعلق تھی۔ انہوں نے دو ٹوک کہا ہے کہ وہ اپنے لیے کوئی آسانی نہیں چاہتے، اچانک کہا کہ کوئی کوٹری میں بند نہیں رہنا چاہتا، پر قید مجھ پر احسان بن گئی ہے۔ میں قرآن پاک کی ایک سے زیادہ تفاسیر کا بیک وقت مطالعہ کر رہا ہوں، شکر گزار ہوں۔ سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ یہ عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ جیل میں قرآن کی تفسیر پڑھ چکا ہوں، جیل کا مجھ پہ احسان ہے کہ اس نے مجھے ہمت دی اور یہاں پہ رکھا، کہیں بکوں گا نہیں، جھکوں گا نہیں، ارادے مضبوط ہیں، طاقتور ہوں، کھڑا تھا، کھڑا ہوں اور کھڑا رہوں گا۔ آج کے دوسرے ایپیسوڈ میں آپ سے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور جلد آپ سے ملیں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں گورکھ دھندا ابرار قریشی کے ساتھ۔